محترم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پلیز آپ میری ویڈیو کو ایک لائک اور ایک کمنٹس پیارا سا ضرور کر دیا کریں۔ تو چلیں آج کا ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ناول ہے حاکم کی اسیر۔ وہ لڑکی چھوٹے سے گاؤں آئی تھی۔ اس نے وڈیرہ حاکم خان کے سامنے وہ کیا تھا جو آج تک کسی مرد نے کرنے کی جرت نہیں کی تھی۔ اس نے حاکم خان کی تیز رفتار گاڑی کے آگے سے ہٹنے سے صاف انکار کر دیا تھا اور سرعام اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا، راستہ چھوڑنا سیکھیے وڈیرے صاحب، یہ سڑک آپ کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ وڈیرے کے مسلح محافظوں نے مریم پر بندوقیں تان لی تھیں، لیکن حاکم خان نے انہیں ہاتھ کے ایک اشارے سے روک دیا تھا۔ اس دن اس نے مریم کو کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے مغرور دل میں ایک خطرناک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ وڈیرہ حاکم خان تھا، جس کی ضد کے آگے بڑے بڑے پہاڑ بھی ریت کا ڈھیر بن جاتے تھے۔ وہ سندھ کا سب سے بے رحم اور مغرور وڈیرہ تھا، جس کی زبان سے نکلا ہر لفظ قانون تھا، اور وہ ایک شہر کی پڑھی لکھی خوددار لڑکی جو اس کے سامنے جھکنے سے انکار کر چکی تھی۔ جب ایک طاقتور وڈیرے کی انا ایک معصوم لڑکی کی ضد سے ٹکرائی تو کیا ہوا؟ کیا محبت جیتی یا وڈیرے کی وحشت؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے، کیونکہ کہانی کا انجام آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ سندھ کے ایک چھوٹے سے خاموش گاؤں کی صبح عام دنوں کی طرح نہیں تھی۔ ہوا میں ایک عجیب سی گھٹن اور خوف کا سایہ تھا، کیونکہ یہ گاؤں وڈیرہ حاکم خان کا علاقہ تھا۔ حاکم خان، جس کے نام سے ہی بڑے بڑے زمیندار اور طاقتور لوگ کانپتے تھے، اس کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ اس پورے علاقے کا قانون تھا، اور کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا تھا جو اس کی بات رد کرنے کی جرت کرے۔ اسی گاؤں میں چند دن پہلے ہی کراچی سے ایک لڑکی آئی تھی، مریم، ایک پڑھی لکھی، خوددار اور اپنے اصولوں پر پختہ یقین رکھنے والی باوقار لڑکی۔ وہ اپنے بیمار اور بوڑھی نانی کی دیکھ بھال کے لیے آئی تھی، جس کا اس دنیا میں مریم کے سوا کوئی سہارا نہیں تھا۔ مریم کو گاؤں کے ان ظالمانہ اور قدیمی اصولوں کا کوئی علم نہیں تھا، اور نہ ہی اسے کسی وڈیرے سے ڈرنا سکھایا گیا تھا۔ اس دن جب سورج کی تپش اپنے عروج پر تھی، مریم گاؤں کی دھول اڑاتی سڑک کے کنارے اپنی نانی کے لیے دوائیاں لے کر واپس گھر لوٹ رہی تھی۔ دور سے کالی بڑی گاڑیوں کے قافلے کے آنے کا شور سنائی دیا۔ گاؤں کے لوگ تیزی سے سڑک کے دونوں طرف ہٹ گئے اور ڈر کے مارے اپنے سر جھکا لیے۔ یہ وڈیرہ حاکم خان کا قافلہ تھا۔ حاکم خان گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھا تھا، سیاہ چشمہ لگائے، اپنے ہاتھ میں پکڑی قیمتی سگار سے دھواں اڑا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر روایتی غرور اور سختی تھی۔ قافلے کی تیز رفتار گاڑی نے مریم کے قریب پہنچ کر دھول کا ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ مریم نے راستہ عبور کرتے ہوئے اپنی چال میں ذرا برابر بھی تیزی نہ لائی۔ گاڑی کے ڈرائیور نے اچانک ہنگامی بریک لگائے، جس کی زوردار آواز اور ٹائروں کی رگڑ نے پورے گاؤں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ڈرائیور نے غصے سے شیشہ نیچے کیا اور چیخا، اے لڑکی، اندھی ہے کیا؟ وڈیرے صاحب کی گاڑی کے سامنے سے ہٹ۔ مریم نے کوئی خوف محسوس نہیں کیا۔ اس نے اپنے کپڑوں سے دھول جھاڑی اور گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھے حاکم خان کو دیکھا، جس نے اپنا سیاہ چشمہ اتار کر اسے غضبناک اور سرد نگاہوں سے دیکھا تھا۔ مریم نے قدم پیچھے ہٹانے کے بجائے حاکم خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی باوقار اور کڑکدار آواز میں کہا، راستہ چھوڑنا سیکھیے وڈیرے صاحب، یہ سڑک آپ کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی سڑک پر موجود ہر شخص کی سانسیں رک گئیں۔ وڈیرے کے مسلح محافظوں نے طیش میں آ کر اپنی بندوقیں مریم پر تان لیں۔ گاؤں کے لوگ خوف سے کانپنے لگے، لیکن مریم کے چہرے پر رتی برابر بھی خوف نہ تھا۔ حاکم خان نے کچھ لمحے مریم کا نڈر چہرہ دیکھا۔ اس کی زندگی میں آج تک کسی نے یوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی جرت نہیں کی تھی، اور وہ بھی ایک معمولی شہر کی لڑکی۔ حاکم خان نے اپنے ہاتھ کے ایک خاموش اشارے سے اپنے گارڈز کو روکا، گاڑی کا شیشہ اوپر کیا اور گاڑی کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، لیکن اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک خطرناک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ حویلی کے وسیع اور تاریخی دالان میں ایسا سناٹا تھا گویا وقت خود خوف سے جم گیا ہو۔ رات کے 12 بج رہے تھے، لیکن وڈیرہ حاکم خان کے شاندار کمرے میں لائٹ آن تھی۔ وہ اپنے وسیع ٹیرس پر کھڑا رات کے اندھیرے کو گھور رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑے سگار کا کش جتنا گہرا تھا، اس کے چہرے پر چھائی تاریکی اتنی ہی گہری تھی۔
مریم، اس نے اپنے مخصوص بھاری اور روبدار لہجے میں یہ نام پکارا۔ اس نام کو زبان پر لاتے ہی اس کے جبڑے سختی سے بھیج گئے۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی شکست یا توہین کا سامنا نہیں کیا تھا، اور آج ایک لڑکی نے سرعام اس کی انا کو للکارا تھا۔ اگلے ہی دن سورج طلوع ہوتے ہی مریم کے چھوٹے سے گھر کے باہر کالی بڑی گاڑیاں آ کر رکیں۔ گاڑیوں سے مسلح گارڈز اترے اور پورے محلے کو گھیر لیا۔ محلے کے لوگ اپنے گھروں کی کھڑکیوں سے ڈرتے ڈرتے باہر دیکھ رہے تھے۔ مریم کی بوڑھی نانی کانپتے قدموں اور دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے پر آئیں، جہاں وڈیرے کا خاص ملازم اور دائیں بازو سائیں دادا کھڑے تھے۔ اس کے چہرے پر مکر اور عیاری کی مسکراہٹ تھی۔ اماں، وڈیرہ حاکم خان صاحب نے پیغام بھیجا ہے، سائیں داد نے حکمانہ اور زہریلے لہجے میں کہا۔ شہر سے آئی اس لڑکی کو کہو کہ کل صبح حویلی پہنچ کر وڈیرے صاحب سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے۔ اگر وہ نہیں آئی تو کل کا سورج اس گاؤں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ جہاں تمہاری زمینیں اور یہ گھر ہے، وڈیرہ صاحب اپنا حکم دوسری بار نہیں دہراتے۔ مریم، جو اندر کمرے میں کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اس سے مزید ضبط نہ ہو سکا۔ وہ تیزی سے باہر دالان میں نکل آئی۔ اس کا گورا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں خوف کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ جا کر کہہ دو اپنے وڈیرے سے، مریم کی آواز پورے صحن میں گونجی، کہ مریم صرف اپنے خدا کے سامنے جھکتی ہے، کسی ظالم، جاہل اور مغرور وڈیرے کے سامنے نہیں۔ میں اس کی حویلی ہرگز نہیں آؤں گی، جو کرنا ہے کر لے وہ۔ نانی نے گھبرا کر روتے ہوئے مریم کا منہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ سائیں داد نے ایک گہری اور خطرناک مسکراہٹ کے ساتھ مریم کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، اپنی لمبی مونچھوں کو تاؤ دیا اور بولا، لڑکی، تم نے شیر کی مونچھ کو ہاتھ لگایا ہے، اب انجام کے لیے تیار رہو۔ وڈیرہ حاکم خان اپنی توہین کبھی نہیں بھولتا اور نہ ہی معاف کرتا ہے۔ رات انتہائی گہری ہو چکی تھی۔ آسمان پر کالی خوفناک گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں اور وقفے وقفے سے بجلی چمک کر سنسنی پھیلا رہی تھی۔ تیز ہواؤں کے باعث درختوں کے پتے عجیب و غریب آوازیں پیدا کر رہے تھے۔ مریم اپنے چھوٹے سے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر پھیلے اندھیرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک انجانا خوف تو تھا، لیکن اس کی خودداری اور عزت نفس نے اسے کمزور نہیں پڑنے دیا تھا۔ اچانک ڈسٹریبیوشن باکس میں خرابی کی وجہ سے پورے گاؤں کی لائٹ چلی گئی۔ ہر طرف گپ اندھیرا چھا گیا۔ ابھی مریم کچھ سمجھ پاتی اور کھڑکی بند کرنے کے لیے آگے بڑھتی کہ اس کے کمرے کا مین دروازہ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ کھلا۔ مریم خوف سے اچھل پڑی۔ اندھیرے میں اسے ایک لمبا چوڑا اور حاکمانہ سایہ اپنی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ اس سے پہلے کہ اس کے حلق سے کوئی چیخ نکلتی، ایک گرم، سخت اور مضبوط ہاتھ نے اس کا منہ دبا دیا۔ اندھیرے میں وڈیرہ حاکم خان کے سگار کی تلخ خوشبو اور اس کی بھاری سحر انگیز آواز مریم کے بالکل قریب گونجی۔ میں نے کہا تھا نا مریم، وڈیرہ حاکم خان کی ضد کے آگے تو موت بھی اپنا راستہ بدل لیتی ہے۔ تو تم تو پھر ایک معمولی شہر کی لڑکی ہو۔ اب دیکھو، تم خود چل کر حویلی نہیں آئی تو حاکم خان کو خود تمہیں لینے آنا پڑا۔ مریم نے اس کی فولادی گرفت سے نکلنے کی پوری کوشش کی۔ اس نے اپنے ہاتھ پیر مارے، حاکم خان کے سینے پر گھونسے برسائے، لیکن حاکم خان کی طاقت کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ اس نے مریم کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور ہٹ درمی سے باہر کھڑی کالی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے اس کی نانی روتی بلکتی اور التجا کرتی رہ گئی، لیکن حاکم خان کی ہیبت کا یہ عالم تھا کہ پورے گاؤں کا کوئی ایک شخص بھی اپنے گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہ نکال سکا۔ جب مریم کی آنکھ کھلی تو صبح کی ہلکی اور سنہری روشنی ایک بہت بڑے شاہی اور پرتعش کمرے کی اونچی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی۔ وہ ایک قیمتی ریشمی بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ کمرے کا قیمتی فرنیچر، چھت سے لٹکا فانوس اور دیواروں کی سجاوٹ حاکم خان کی بے پناہ دولت اور طاقت کا ثبوت دے رہی تھی۔ سامنے ہی ایک بڑی سی آرام دہ چمڑے کی کرسی پر وڈیرہ حاکم خان بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بلیک کافی کا کپ تھا اور وہ خاموشی سے بغیر پلک جھپکائے مریم کے چہرے کے تاثرات کو پڑھ رہا تھا۔ مریم جھٹکے سے اٹھی۔ اس نے فوری طور پر اپنا دوپٹہ درست کیا اور غصے سے چلائی، تمہاری جرأت کیسے ہوئی مجھے اس طرح اغوا کرنے کی؟ تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ تم قانون سے اوپر نہیں ہو؟ میں پولیس میں تمہاری اور تمہاری اس حویلی کی رپورٹ کروں گی۔ حاکم خان کے چہرے پر ایک دھیمی اور طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ کرسی سے اٹھا اور سست روی سے اپنے حاکمانہ انداز میں مریم کی
طرف بڑھا۔ اس کی شخصیت کا رعب ایسا تھا کہ مریم لاشعوری طور پر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی، یہاں تک کہ اس کی پیٹھ دیوار سے جا لگی۔ قانون! حاکم خان نے ایک زہر خن ہنسی ہنستے ہوئے کہا اور دیوار پر مریم کے سر کے دونوں طرف اپنے ہاتھ رکھ کر اسے محصور کر لیا۔ اس علاقے کا قانون میں ہوں مریم۔ یہاں میری مرضی کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہلتا اور نہ پرندہ پر مار سکتا ہے۔ تم نے میری انا، میرے غرور کو للکارا تھا اور حاکم خان اپنی ضد پوری کیے بغیر نہیں رہتا۔ اب تم یہاں تب تک رہو گی جب تک تمہارا یہ غرور، تمہاری یہ اکڑ خاک میں نہیں مل جاتی۔ مریم نے اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو سختی سے اندر دھکیلا۔ وہ اس ظالم شخص کے سامنے اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے حاکم خان کی سرخ اور سخت آنکھوں میں آنکھیں ڈال اور بے باک لہجے میں کہا، تم اپنے ضم میں مجھے قید کر سکتے ہو وڈیرا، لیکن تم میری روح اور میری خودداری کو کبھی زنجیر نہیں پہنا سکتے۔ تم میرا جسم قید کر لو لیکن میری ضد تمہاری انا سے بڑی ہے، تم مجھے کبھی نہیں جھکا پاؤ گے۔ دن ہفتوں میں بدلنے لگے۔ مریم اس عالیشان حویلی کے ایک کمرے میں قید تھی، لیکن اس کا رویہ حاکم خان کی تمام توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ حاکم خان کا خیال تھا کہ وہ معافیا مانگے گی، روئے گی یا ٹوٹ جائے گی، لیکن مریم نے خاموشی کی ایک ایسی ڈھال اوڑھ لی تھی جسے توڑنا حاکم خان کے لیے ناممکن ہو رہا تھا۔ وہ حویلی کے ملازمین سے ہمیشہ باادب رہتی، لیکن جیسے ہی حاکم خان اس کے سامنے آتا، اس کا چہرہ سخت اور نظریں بالکل بے نیاز ہو جاتی۔ اس نے کبھی کسی سہولت کی فرمائش کی، نہ اچھا کھانا مانگا اور نہ ہی کبھی حاکم خان سے رحم کی بھیک مانگی۔ اس کی یہی خاموشی، اس کا صبرانہ انداز اور اٹوٹ خودداری آہستہ آہستہ وڈیرا حاکم خان کے پتھر جیسے سخت دل کو پگھلانے لگی۔ وہ حاکم خان جو عورت کو صرف ایک ناپائیدار شے یا اپنی انا کا کھلونا سمجھتا تھا، اب دن رات مریم کے خیالات میں کھویا رہتا۔ وہ حویلی کے ڈیرے اور پنچایت سے جلدی فراغت حاصل کرتا تاکہ صرف ایک نظر مریم کا چہرہ دیکھ سکے۔ وہ جو مریم کو جھکانے اور اس کی ضد توڑنے لایا تھا، اب خود اس کی معصومیت، اس کے وقار اور اس کی بہادری کا اسیر ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے اندر کی وحشت اب ایک عجیب سی تڑپ اور احترام میں بدل رہی تھی۔ ایک شام جب آسمان پر شفق کے سرخ اور نارنجی رنگ پھیلے ہوئے تھے اور حویلی کے صحن میں گہرا سایہ پھیل رہا تھا، اچانک حویلی کے بیرونی مرکزی گیٹ پر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ حاکم خان کے پرانے اور جانی دشمنوں نے موقع پا کر حویلی پر گھات لگا کر حملہ کر دیا تھا۔ چاروں طرف سے گولیوں کی بوچھاڑ ہونے لگی۔ حویلی کے گارڈز جواب دینے لگے، لیکن دشمن تعداد میں زیادہ تھے اور جدید اسلحے سے لیس تھے۔ حاکم خان نے فوراً اپنی پسٹل نکالی اور بغیر کسی خوف کے اکیلا ہی دشمنوں کے سامنے ڈٹ گیا۔ گولیوں کی سائیں سائیں اور بارود کی بو سے حویلی کا دالان گونج اٹھا۔ مریم اپنے کمرے کی کھڑکی سے یہ سارا خوفناک منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ حاکم خان بہادری سے لڑ رہا تھا، لیکن تبھی مریم کی نظر ایک ایسے دشمن پر پڑی جو حویلی کے دالان کی دیوار کے پیچھے چھپ کر حاکم خان کی پیٹھ پر نشانہ سادھ رہا تھا، اور حاکم خان اس سے بالکل بے خبر تھا۔ ایک پل کے لیے مریم کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کمرے کا دروازہ کھولا اور بھاگتی ہوئی صحن میں آئی۔ وہ سیدھی حاکم خان کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی۔ حاکم! مریم کی چیخ کے ساتھ ہی گولی چلنے کی خوفناک آواز آئی۔ گولی مریم کے بازو کو چھوتی ہوئی جلد کو چیرتی نکل گئی۔ خون کا ایک فوارہ چھوٹا اور حاکم خان کے سینے پر جا گری۔ حاکم خان کی آنکھوں کے سامنے ایک پل کے لیے اندھیرا چھا گیا۔ غصے، جنون اور وحشت کی ایک ایسی لہر اس کے اندر دوڑی کہ اس نے ایک ہی سیکنڈ میں اس دشمن پر اپنی پسٹل کی تمام گولیاں خالی کر دی اور اسے وہیں ڈھیر کر دیا۔ جب حاکم خان نے مریم کو اپنے ہاتھوں میں خون سے لتھ پتھ گرتے دیکھا تو اس کا سارا غرور، ساری وڈیرا شاہی اور ساری ضد ایک ہی پل میں راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ وہ مریم کو اپنی آغوش میں اٹھا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ مریم!
مریم آنکھیں کھولو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ حاکم خان کی آنکھوں سے جن سے پورا گاؤں خوف کھاتا تھا، پہلی بار گرم آنسو بہہ کر مریم کے خون آلود چہرے پر گرے۔ وہ وڈیرا جو کبھی کسی کے آگے نہیں جھکتا تھا، آج ایک لڑکی کی تکلیف پر بچوں کی طرح تڑپ رہا تھا۔ مریم نے نیم آنکھوں سے حاکم خان کے چہرے پر پھیلی تڑپ اور آنسو دیکھے۔ اس نے اپنے زخمی ہاتھ سے حاکم خان کے ہاتھ کو ہلکا سا چھوا، اس کے لبوں پر ایک دھیمی فاتحانہ مسکراہٹ آئی اور اس نے نکاہت سے بھری آواز میں کہا، آج تمہاری ضد ہار گئی وڈیرا، اور میری خودداری جیت گئی۔ یہ الفاظ کہتے ہی مریم کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ حاکم خان کو اس رات اپنی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کا اندازہ ہوا۔ وہ مریم سے نفرت یا اپنی انا کی جنگ نہیں لڑ رہا تھا، بلکہ وہ تو اس کی خودداری، عزت اور سچائی سے بے پناہ اور شدید محبت کرنے لگا تھا۔ ایسی محبت جس میں اپنی ذات اور انا کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ مریم کو فوراً گاڑی میں ڈال کر شہر کے بہترین ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں حاکم خان خود بغیر سوئے رات بھر آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑا رہا۔ ڈاکٹروں نے انتھک محنت کے بعد مریم کی جان بچا لی۔ کچھ دنوں کی دیکھ بھال اور علاج کے بعد جب مریم ٹھیک ہو کر حویلی واپس آئی تو اس کے سامنے وہ پرانا مغرور اور ظالم وڈیرا حاکم خان نہیں تھا، بلکہ ایک بدلا ہوا انسان تھا۔ حاکم خان نے روایتی وڈیروں کا غرور، شاہی انداز اور ہٹ درمی ہمیشہ کے لیے ترک کر دی۔ اس نے پورے گاؤں کی پنچایت بلا کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، مریم کی بوڑھی نانی کے گھر جا کر ان کے سامنے سر جھکا کر معافی مانگی اور پھر مریم کے سامنے گھٹنے ٹیک کر نہایت احترام اور عزت کے ساتھ اس سے شادی کی درخواست کی۔ مریم نے حاکم خان کی آنکھوں میں پچھتاوا بدلا اور سچی پاکیزہ محبت دیکھ کر اسے معاف کر دیا۔ یوں ایک ظالم وڈیرے کی وحشت اور ضد محبت اور احترام کے پاکیزہ رنگ میں رنگ کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور گاؤں میں ایک نئے خوبصورت دور کا آغاز ہوا۔